الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اچھا جی، آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کی فارمیٹ ایسی ہوگی سیشن کی کہ جن کا جس ترتیب سے میں نے کویسچنز اور اسائنمنٹس دی تھی اسی ترتیب سے چلیں گے. پہلے سب سے احمد فاروق صاحب کو دیا تھا. احمد فاروق صاحب نے جو مجھے چیزیں بھیجی ہیں وہ although انہوں نے الگ الگ پیجز بھیجے ہیں لیکن میں نے اس کو ورڈ فائل میں ڈال دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. آئندہ آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک سنگل فائل کی شکل میں بھیجیں، چاہے پی ڈی ایف بھیج دیں یا ورڈ بھیج دیں یا ایکسل بھیج دیں، بٹ اٹ شوڈ بی ان اے سنگل فائل. جو الگ الگ امیجز ہیں نا ان کو اس کی پھر ظاہر ہے ریپیٹیشن بھی آتی ہے، اپ ڈیٹس بھی آتی ہے، تو ان کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو دس از اے ریکویسٹ کہ ایک فائل کی شکل میں بھیجیں. احمد فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل جی، ویری مچ ہے، تھینک یو ویری مچ. تو تو انشاءاللہ پھر میں بھی انشاءاللہ کروں گا. میں نا آپ کی فائل جو ہے نا وہ شیئر کر دیتا ہوں. ایک سیکنڈ، میں نے آپ کے وہ تو ڈاؤن لوڈ کر لیے تھے سارے، کویسچنز نہیں کیے. ایک سیکنڈ دیں گے مجھے، کویسچنز بھی ڈاؤن لوڈ کر لوں. کویسچنز کے آپ کے 3 پیجز ہیں احمد صاحب؟ نہیں، میرے پاس کوشچن 2 ہے، کہاں 3؟ 1/3 آ رہا ہے نا؟ 1/3 ہے، صحیح. ٹھیک ہے. صرف آپ نے نمبر 2 پیج ریوائز کیا نا کہ 1 تو ویسے ہی ہے نا؟ بالکل بالکل صرف جہاں سے اپنا ہے نا وہ طرف کبیر پیج نمبر 2 اس پر ہے، جی جی وہ میں نے کمپلیٹ کیا. باقی تو ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ جو ٹائم بس اسی میں ہی لگ رہا ہے کہ میں کویسچنز کو ڈال رہا ہوں ورڈ میں. کیونکہ جب شیئر کرنا ہے نا تو اس میں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی فائل ہو تاکہ ہم شیئر کر سکیں. چلیں آپ احمد صاحب آپ نا کویسچنز نکال لیں اپنے سامنے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم کویسچن سے سٹارٹ کریں گے، بعد میں ہم آیات سے کریں گے انشاءاللہ. اوکے جی، یہ ہو گیا. میں اب شیئر کرتا ہوں. جی تو پہلا کویسچن ہے جی. چلیں احمد صاحب آپ نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے. آپ نے اپنے کویسچنز کا
آنسر کر کے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، نہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ اس کا ریزن ہے. تو کریں بسم اللہ. جی جی میں پڑھوں سر. ہاں جی پہلا کوشچن پڑھیں اور اس کا کوشچن آنسر یہ دیں. تھا کہ اچھا کوشچن بھی پڑھوں پھر کوشچن ہے نہیں میرے پاس، میں جواب پڑھ دیتا ہوں نا چلیں میں سامنے. کوشچن میں پڑھ دیتا ہوں. پلیز. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. اچھا جی، پہلا کوشچن یہ تھا the verb ضربا اور struck is used. It was struck on ears. اللہ نے کہا نا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. What striking on ear has to do with sleep. جی جی سر اس سر، میں نے سر لکھا ہے اس کا. یہ آپ کو ورڈ کی فائل نظر آ رہی جو میں نے شیئر کی ہے؟ آگے آگے سر اسی سے پڑھ رہا ہوں میں. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا کمپریہنشن یہ ہے کہ اسٹرائکنگ آن دا ایئر a process used to put a child to sleep, literally meaning to close cover ears representing deep sleep, نیند کی غفلت. Process of sleep starts with closing of eyes while ears keep functioning and listening, leading to deep sleep. Thereafter the ears stop listening. It turn into listening mode. Stop listening mode. On awakening, first ears turn to functional mode and one wakes up abruptly. Moreover, Allah subhanahu wa ta'ala امید نہیں تھی کہ جی ڈی پی 4% ہوگی. ہم اپوزیشن کی یہ باقی لوگ اپنا میوٹ کر لیں. یقین ہے اپوزیشن بجٹ میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ اپنے مقاصد میں کبھی. چلیں احمد صاحب دوبارہ آن کریں. کسی نے ٹی وی آن کیا ہوا تھا پیچھے انفارچونیٹلی. احمد صاحب آپ آن کریں اپنا مائک دوبارہ. ٹھیک ہے سر. جی وہ تھا جی کہ اسٹرائکنگ آن ایئر جو ہے اٹس اے پروسیس یوز ٹو پٹ اے چائلڈ ٹو سلیپ, لٹرلی means to close cover ears representing deep sleep. اچھا غفلت کی نیند. چلیں احمد صاحب یہ بتائیں کہ یعنی ابھی تو ہم عربی پڑھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپ سلیپ کا میننگ عربی کے یعنی سے کہاں سے نکلتا ہے؟ بیسیکلی آپ نے تو ایک تھوڑا ڈسکرپٹیو انداز میں اس کا جواب دیا ہے کہ میں لیکن نے یہی کہا نا کہ ہم جب نے اس انسان کو جی جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے جو جب تک آنکھ اس کی بند ہوتی ہے نا بالکل, اس کے بعد آنکھ کلوز کی ہوتی ہے تو ایئر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, ڈیپ سلیپ کا ضرب سے کیا مطلب ہے؟ ضرب نہیں مطلب وہ اسٹرائک ایئرس مطلب یہ ہے کہ کور کر دیا نا اسے, کور ویسے ہو ان گیا کا تو لنک ڈیپ سلیپ بنتا ہے, ہوگی. ان کا لنک بنتا ہے. آپ نے جواب تو صحیح دیا ہے, لنک میں آپ کو بتاتا ہوں. ضرب جو ہے نا عربی زبان میں جب بھی یوز ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس میں نا ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, کسی کو مارنا ہے نا, ٹھیک ہے, تو ایک اس میں ایک اسٹرینتھ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اور یہ آگے بھی آئے گا اسی ہمارے کویسچنز میں کہ اللہ نے جب کہا کہ جی مثال بیان کرو, سٹوری بیان کرو, خواتین کو کہا گیا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ جب وہ چادر لیں نا تو وہ اس طریقے سے لیں کہ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, خمر کا خمر جو ہے نا وہ شراب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ڈھانکنا. تو شراب جو ہے وہ انسان کے عقل کو ڈھانک دیتی ہے نا, تو اللہ نے کہا وَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ, کہ اپنی جو خمر ہیں, اپنی چادریں ہیں, عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنی چیسٹ کیویٹیز کو اس میں. اب اس میں ضرب کا مطلب کیا ہے کہ اچھی طرح ڈھانپنا, یہ نہیں کہ لوز طریقے سے کبھی ادھر جا رہی ہے کب دوپٹہ یا ادھر جا رہا ہے جسم ننگا ہو رہا ہے, ایسے نہیں, اچھے طریقے سے نا. تو یہاں جو ضرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں اسٹرینتھ, اللہ نے کہا کہ ڈیپ سلیپ جو ہے نا ہم نے یعنی فورس جیسے ہوتا ہے نا کسی کو کر دینا, کہ فورس کر دیا ان کو, جیسے اللہ نے سورۃ النبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, کہ ہم نے
تمہارے اوپر نیند جو ہے نا وہ چھا جانے والی بنائی ہے، وہ آپ کو بے بس کر دیتی ہے نا. تو آپ کا ڈیپ سلیپ والا تو ٹھیک تھا، لیکن اس کو میں چاہ رہا تھا کہ عربی سے نا لنک کریں. تو اینی وے وہ میں نے آپ کو جو نیچے جو ہے نا، اگر یہ اگلے میں نے یہی نیچے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے وہ کہتے کن اور وہ سو جاتے. انہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو he was commanded to strike the water and the water parted. وہ خود بھی کہہ سکتے تھے. تو پروسیس انہیں کاز اینڈ افیکٹ جو نا اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ اس رول کو بریک نہیں کرتے. بندہ بالکل سوتا کس صحیح ہے، طرح ہے، بالکل صحیح. ڈیپ سلیپ. میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مے بی رانگ. نہیں آپ کی دوسرا یہ انڈرسٹینڈنگ اگلی آیت ٹھیک میں تھی. جا کے میرا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس کو عربی سے لنک میں کریں. سمجھ آپ کی بات. ٹھیک ہے، چلیں عربی آگے سے چلتے ہیں جی. کمانڈنگ اگلا سوال تھا کہ which two groups are mentioned. یہ جی 13 نمبر. ہاں جی، اس میں تھے among the sleepers one group was آپ نے سر نیچے کر دے اوپر ہوگی ذرا، ہاں یہ وہ 12 نمبر پڑھا نہیں جا رہا میرے. ہاں جی سوری میں اب ٹھیک ہو گیا. یہ among the sleepers one group was of the opinion they had slept for a day or a part of a day. The other half was of the opinion چلیں that Allah ٹھیک ہو گیا سر، ہم نے کوئک جانا. یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یو گاٹ دا پوائنٹ. آگے چلتے ہیں. وی ہیو ٹو موو فاسٹ کیونکہ ٹائم. وٹ از دا ریٹورک بینیفٹ آف تنوین آن فتیتن. یہ ویسے میں نے کرتے ہوئے بھی پڑھایا تھا جب معرفہ اور نکرہ ہم پڑھ رہے تھے. چلیں تنوین 13 نمبر. Tanween has been added to give importance and significance to the group of youth who were on the right path and were blessed because in Christianity اس میں رہبانیت ہے نا، تو اس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے. They used to leave the word and go into the jungles to get in touch with the God. اچھا اگین اس کو عربی سے لنک کریں اگر کر سکتے ہیں. عربی سر کس طرح عربی آتی ہو تو عربی تو ٹھیک ہے. نہیں تنوین نہیں کوئی نہیں. دیکھیں پہلی تو میں سب کو لیک سو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے نا اٹس اے لرننگ سیشن. اور واللہ میں جب یہ کویسچن بنا رہا تھا تو میں نے خود اتنا لرن کیا ہے. آپ جب اسائنمنٹ کر رہے ہوں گے آپ نے بھی بہت لرن کیا ہے. تو اس میں غلط والا ٹینشن نہ لیں کہ غلط ہو گیا یا صحیح ہو گیا. تو میں ایز اے ٹیچر آپ کو اسٹیئر کرنا ہے، آپ کو گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ اسٹیئرنگ میرے پاس ہے نا. تو میں نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس ڈائریکشن میں جائیں. تو عربی کی ڈائریکشن میں یہ جو نکرہ ہوتا ہے نا اس کے بہت فنکشنز ہیں قرآن پاک میں. ایک فنکشن یہ ہے کہ دیکھیں معرفہ کا مطلب یہ ہے، عرف کا مطلب ہوتا ہے جو پہچان آ جائے جس کی نا ہے، یعنی اس کو معرفہ کہتے ہیں کہ جو پہچان. نکیرہ وہ جس کی پہچان نہیں ہے. اچھا وہیں سے یہ بھی اس کا کانسیپٹ نکلا کہ جس کو آپ گراسپ نہ کر سکیں، جس کو آپ سمجھ نہ سکیں، جس کو آپ فیدم نہ کر سکیں نا. اچھا وہیں سے آگے نکل گیا ہے یہ کانسیپٹ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا کے کسی کی شان بیان کرنی ہو، اس کو کہتے ہیں تفخیم. بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا ہو نا کہ وہ زبردست تھے نا. یعنی آپ اس کو اتنا بڑھا کہ آپ اس کو گراسپ ہی نہیں کر سکتے. معرفہ وہ جو آپ کو سمجھ آ جائے، نکرہ جو سمجھ نہ آئے. تو ایک تو اس کا معنی دوسری طرف ہے کہ یعنی کامن ہے وہ نا. ایک اس کا میننگ یہ بھی آتا ہے تفخیم کے معنی میں کہ وہ فتیتن، اور اسی آیت یا اگلی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفہ بھی کہا ہے. میں نے جب پڑھا رہا تھا اس وقت بتایا تھا. تو یہاں اس کا مطلب یہ کہ ان کی شان جو ہے نا اس کو نکرہ کر دیا کہ آپ اتنی بڑی شان ہے کہ یو کی ناٹ گراسپ اٹ، یو کی ناٹ کمپریہینڈ اٹ. تو یہ اس کا میننگ ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. واٹ از دا یوز آف از قد اینڈ لن. 14 نمبر دی. لن کا تو میں نے لکھا نا پریسیڈ بازارے جی یوز جی فار فیوچر and give negative status and meaning.
جی جی یہ ٹھیک از ہے. ہوگا meaning taken to present tense before narrating the past event. اچھا از ہم نے از ایزا جو ہے وہ میرا خیال ہے ہم نے کمپاؤنڈ جو ہے نا کمپاؤنڈ اسم کے اندر اس کو پڑھا تھا. یہ کیا کرتا ہے بیسیکلی نا کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ اپنے بعد والے پورے جو سینٹنس کو نا وہ مطلب ایک تو اس کو جر سٹیٹس اور دوسرا اس کو مضاف الیہ کی شکل میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی پورا نارملی تو مضاف الیہ ہم نے پڑھے کہ وہ دو اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پورے فریز کو پورے سینٹنس کو کنورٹ کر دیتا ہے مضاف الیہ میں نا کمپاؤنڈ کو. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ ویسے نا جو کمپاؤنڈ اسم والا لیسن ہے نا وہ ریویژن کے لیے قد آپ نے ٹھیک دی ہے, یہ ٹھیک ہے. آگے 15ویں پہ چلتے ہیں. آپ نے سر کون سا کتاب میں کون سا آپ نے کہا کہ چیپٹر دوبارہ پڑھ لوں؟ کمپاؤنڈ اسم لکھ لیں کہیں نا. میں لکھ لیا. اچھا 15 نمبر ہے یہ آیت کے بارے میں کہ اس دس جملہ اسمی ہے اور فعلی ہے. واٹ از دا اسٹیٹس آف ہؤلائی آر دے ٹاکنگ آف ون گاڈ اور ملٹیپل ادر دین اللہ. اچھا ادھر کہیں آیت بھی سامنے ہم لے آتے نا تو پہلے میرے خیال میں ایک سیکنڈ میں آیت لے آتا ہوں سامنے. دیر ہیز ٹو بی اے وے جس میں ملٹیپل اسکرین میں شیئر ہو سکے. ابھی مجھے نہیں یہ زوم اتنا آ رہا تو اچھا جی قرآن پاک کی آیت سامنے لے آئیں. عثمان صاحب آ گئے. کدھر ہے سب نکال لیتے ہیں, ہم اپنے سامنے نکال لیتے ہیں. یا اپنے سامنے آپ لوگ نکال لیں پھر ہیں. ہاں مل گیا. ایکچولی یہ آج بلکہ ایک آپ کو نیا ٹول بھی بتانا تھا. یہ کون سی آیت ہے نمبر یہ تھی جی 15 ہے 15. ہاں جی یہ آیت ہے ہؤلائی, یہ والی آیت. جی پہلا پارٹ کوشچن کا یہ ہے کہ ہؤلائی کا سٹیٹس کیا ہے. دوسرا یہ جملہ اسمی ہے یا فعلیہ ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن یہ تھا کہ آر دے ٹاکنگ آف ون گاڈ اور ملٹیپل ادر دین اللہ, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ لوگ ویسے قرآن کا یہ جو سافٹ ویئر تنزیل وغیرہ اپنے سامنے کھولیں, میں نا واپس وہ ان کے کوشچن آنسر شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, یہ آ گیا جی. اچھا میں نے لکھا ہے یہ جملہ اسمی ہے. وہ کیوں؟ ہم اب آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نا اپنے آپ کو, ہم تو آپ پہ اعتراض کریں گے. ایک منٹ میں سامنے رکھوں. یہ 15 اور کام کیونکہ اسم فیل سے شروع نہیں ہو رہا نا. نہیں اسم کس اسم سے شروع ہو رہا ہے؟ ہاں اولائے ہؤلائی کیا ہے؟ وہ لوگ جو ہے. نہیں یہ تو ترجمہ یہ کیا ہے چیز ہے, اسم کون سا ہے یہ جمع مذکر ہے. نہیں آپ نے لکھا ہوا ہے ہؤلائی کے سامنے, اسم اشارہ ہے یہ. اشارہ ہے, جمع مذکر قریب ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ملٹیپل گاڈ. اچھا
تو آپ نے اس چیز کا تو جواب دے دیا کہ یہ ہے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ ہاؤلائی سے شروع ہو رہا ہے. ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ کولیگز کو نا یہ اس میں کافی مشکل پیش آئی ہے. چلیں یہ میں کوشچن بھی ادھر ہی کھول لیتا ہوں ورڈ میں دوبارہ. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو میں نا انشاءاللہ اس اسائنمنٹ کے اندر ہی نا فوکس کروں گا. مجھے نا فاروق شہری صاحب نے بھی ریکویسٹ کی, انڈیپینڈنٹلی ارشد ملک صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو کمپلیکس سٹرکچرز آتے ہیں نا جس میں ایک ہی سینٹنس کے اندر جملہ اسمیہ بھی ہے فعلیہ بھی ہے, اس کو تھوڑا نا ڈائسیکٹ کر کے نا وہ کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ہم کریں گے اس کے درمیان میں نا. تو چلیں احمد فاروق صاحب آپ ذرا, آپ کے سامنے آیت ہے ابھی کھولی ہوئی ہے آپ نے؟ جی بالکل ہے جی. آپ ذرا گیس کریں, گیس کر کے بتائیں کہ اس جملہ اسمیہ جو ہے اس کے مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, سارا نا یہ ایکچولی یہ بھی بتانا تھا ایز اے پارٹ آف اسائنمنٹ نا. ابھی آپ کو اسکرین پہ ورڈ کی نظر آ رہی ہے نا فائل جو آپ نے میں نے کھولی ہوئی ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ وعدہ دلیل ہے نا جی. ہاں جی وہ تو خبر ہوگی نا جی. سلطان بین یہ خبر ہوگی. لا یاتونا علیہم نہیں, مبتدا کیا ہے پہلے اس میں بتائیں. مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ نے بتایا خود ہی, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ہاؤلائی جو ہے نا وہ اس میں مبتدا ہے. اس کا اب سٹیٹس کیا ہوگا, یعنی رفع نصب جر میں؟ کیونکہ ہم نے جب جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو ہم نے اس میں ایک رول پڑھا تھا کہ جو مبتدا اور خبر ہے نا وہ مرفوع ہوتے ہیں, دونوں رفع سٹیٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ مبتدا جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے تو آپ نے کہنا یہ رفع سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے, میں نے رفع ہی کہا تھا. چلیں ٹھیک ہے, اگر میں نے نہیں سنا تو ٹھیک ہے. تو اچھا یہ مبتدا ہو گیا, تو اس میں خبر کیا ہے پھر؟ سلطان بین وعدہ دلیل. نہیں, یہ جو ابھی ہاؤلائی کے بعد قومنا جو ہے یہ کیا, اس کا کیا سٹرکچر ہے قومنا؟ ہاؤلائی لاجود ہے سلطان فامن. قومنا کس میں تھا؟ قومنا کس کہاں آیا تھا؟ اچھا وہ صبح قومنا ہاؤلائی قومنا ہماری قوم. یہ ہوگا نا اپنا جار مجرور. جار مجرور کہاں آ گیا یہاں؟ اس حرف جار تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ شاید دوسرا کہنا چاہ رہے ہیں, منہ سے جار مجرور نکل گیا. قومنا ہماری قوم, the ہماری nation. وجہ نصب وہ حرف نصب اور منصوب. نہیں یہ اضافہ بن رہا ہے. قوم جو ہے نا یہ آف کنسٹرکشن بن رہی ہے نا, نیشن آف آورس, اضافہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, قومنا ایک اضافہ بن رہا ہے, اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ خبر ہے کیونکہ یہ بھی مرفوع ہے. آپ دیکھیں یہ بھی مرفوع ہے. جی احمد صاحب. جی جی جی. اچھا یہاں تک جو ہے نا یہ سمجھ لیں ایک جملہ اسمیہ تھا. ٹھیک ہے, اتخذوا من دونہ آلہہ, یہاں ایک چھوٹا سا پارٹ الگ سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بنا دی. جی
پہلی تو بات یہ کہ انہوں نے بنا لیے. ہاں ایک چیز میں تھوڑی سمجھا دیتا ہوں سب کو دوبارہ، ویسے ہم نے پڑھی تھی لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر ہاؤلائی مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پورا جو سینٹینس اینڈ تک آئے گا نا، ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک قسم کی خبر کے طور پہ آئے گا، اور اس کو ہم رفع سٹیٹس، یعنی ایک سینٹنس لیول آپ کا سٹیٹس ہوتا ہے اور ایک انڈیویجول ورڈ لیول، اسم کے لیول پہ سٹیٹس ہوتا ہے. تو قومنا ہم نے دیکھا وہ رفع سٹیٹس ہے، ہاؤلائی وہ بھی رفع سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، اب اتخذوا من دونہ کو اگر دیکھیں تو یہ اگین چھوٹا سا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اتخذوا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، من جو ہے یہ اب حرف جار ہے، دونہ ہی یہ اضافہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ متعلق بالفعل ہو جائے گا اتخذوا. آلہتن جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ہے نا یہ ہے نا یہ بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے اور یہ منصوب ہے، نصب سٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہاؤلائی سے ایک جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو گیا. فاروق شہری صاحب اور ارشد ملک، چونکہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی نا، تو یہ اب آپ نے بڑا اچھے طریقے سے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ پوری صورت کاف میں نا اس پہ فوکس کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلتا جائے کہ کس طریقے سے کمپلیکس سٹرکچرز بنتے ہیں یہ قرآن پاک میں. تو فاروق صاحب یہ پارٹ اتنا کلیئر ہو گیا یہ؟ جی کلیئر ہو گیا، اس میں دونوں آ گیا نا، جملہ جی اس میں بھی آ گیا، فعلیہ بھی آ گیا اسی ایک جی آیت جی میں. فاروق شہری صاحب. جی ہاں جی کلیئر ہو گیا. بس سوال یہ ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ جو سینٹنس ہوتا ہے اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ جب بھی ایک نیا فعل آ جائے وہ the start of a new جملہ فعلیہ، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں There has ضروری to be نہیں a ہے. rule. ہاں وہ یہی چیز ذرا ہم نے سمجھنی ہے کہ ایکچولی وہ کیا چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ دس از اے نیو. کیا وہ اس کا جب وہ جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے اس سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، وہ الگ سے نہیں اس الگ سے طریقے ایک سے نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جملہ اسمیہ کی اور جملہ فعلیہ کے جو بنیادی اجزاء ہے وہ ہم نے پڑھے تھے. اسمیہ کے ہوتا ہے کہ ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر اور ایک متعلق بالخبر. ٹھیک ہے، اور ان کی ہم نے سٹیٹس بھی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ چونکہ اسم سے ریلیٹڈ ہے تو وہ مرفوع سٹیٹس میں ہوتے ہیں، انلیس کہ وہ کانا والا فعل ناقص میں چلیں گے، اس میں جا کے خبر صرف منصوب ہے. باقی جو نارمل جملہ اسمیہ ہے اس میں دونوں. تو اگر آپ کو ایک ایسا یعنی درمیان میں کمپوننٹ یا ایک فریز نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یعنی مبتدا اس میں مسٹ ہے اور وہ مرفوع ہے، اس کے بعد اس میں یا متعلق بالخبر ہے یا خبر ہے، تو وہ جو چھوٹا فریگمنٹ ہے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ کے کیا کمپوننٹس ہیں؟ ایک تو اس میں فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہے اور متعلق بالفعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس میں بھی فعل کا ہونا ضروری ہے تو پھر متعلق بالفعل یا مفعول میں سے کچھ ہو سکتا، دونوں میں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل اور فعل کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی آپ کو ایسا ورب مل گیا جس کے اندر یہ بیسک کمپوننٹس ہیں تو وہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں، اور اگر وہ مل رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جملہ فعلیہ ہے، چاہے وہ 2 لفظ پہ مشتمل ہے، چاہے 3 پہ ہے، چاہے 4 پہ ہے. جیسے اس کیس میں یہ 4 پہ مشتمل ہے، تو اس میں اتخذوا جو ہے یہ فعل ہے، من دونہ متعلق بالفعل ہے، اور آلہتن یہ جو ہے یہ مفعول ہے جو نصب سٹیٹس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہاؤلائی قوم اتخذوا اور پھر آگے ساری جو آیت ہے تو
جو اس کی خبر ہے میرے حساب سے تو یہ قوم اتخذوا تک جتنی وہ نیچے بات ہو رہی ہے نا جو اس قوم کے بارے یا قوم سے ریلیٹڈ وہ ساری کی ساری خبر نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل میں نے یہ کہا بتایا تھا کہ سمجھ لیں اگر جملہ اسمیہ سٹارٹ ہوا نا تو یہاں سے لے کے قومنا سے اینڈ تک نا وہ اس کی خبر ہی چلتی جا رہی ہے. تو خبر کے اندر اور جملے اب انفیوز ہوئے ہوئے ٹھیک ہے. تو سینٹنس لیول اگر آپ دیکھیں تو قومنا سے لے کر کذبن تک اوور آل جو ایک پورا بنتا ہے نا یہ مرفوع سٹیٹس ہے کیونکہ یہ خبر ہے ٹھیک ہے. اب اس کو ہم پھر ڈائسیکٹ کر کے چھوٹا چھوٹا دیکھیں گے کہ اچھا اس میں یہ کون سا جملہ اسمیہ ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے, یہ شرط و جواب شرط میں آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے میں مطلب میرا یہ تھا کہ میں اس پہ فوکس کروں گا تاکہ یہ جو ایک ذہن میں ہے نا اشکال کہ یہ کیسے اس کو کرنا ہے وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا سر اس میں کائنڈلی یہ جی 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 سر اس میں جو جملہ اسمیہ ہے وہ ہاؤلائی قومنا تک جملہ اسمیہ ہو گیا. جی آگے جی اتخاذو سے لے کر الا آلیہاتن تک جملہ فعلیہ ہو گیا. نہیں پہلی تو بات یہ کہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے بیکاز اسٹارٹنگ فرام اسم پورے کا پورا جملہ اسمیہ ہے. اس میں ایک مبتدا ہے ہاؤلائی اور اس کے درمیان انویزیبل از ہے کیونکہ ہاؤلائی اور قومنا کے آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ ہے لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جو کمپلیکس جملہ اسمیہ ہے اس میں خبر کے اندر جملہ فعلیہ اور دوسرے جملہ اسمیہ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ارشد ملک آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی احمد فاروق صاحب اب آپ نے جو کیا ہے وہ ہم اس پہ انشاءاللہ چلیں گے. پہلے میں چاہ رہا تھا کوشچنز کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا جی کوشچن نمبر اللہ کا بھلا کرے 16 کیا تھا؟ نیکسٹ ہے جی کہ ٹائپ آف واو کیا ہے ان دا بگننگ وچ فیملی دس ورب ہیں جی 16 نمبر پیج پہ نہیں آ رہا, ذرا سلائڈ کو اوپر کر دیں. اچھا نہیں وہ تو میں کر رہا ہوں میں کوشچن پڑھ رہا تھا. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے. کوشچن یہ ہے جی فیملی دس ورب بلانگس ٹو اور اس کی ٹائپ آف واو کیا ہے ٹھیک ہے. give it صرف صغیر and صرف کبیر of ہوا form. why yanshuru is used in present form for something which happened in the past. تو آپ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلی تو یہ بتائیں کہ یہ جو اعتزلتموہم یہ کس یہ پریزنٹ ہے کہ پاسٹ ہے؟ یہ پریزنٹ ہے سر. پریزنٹ کا تو ہم نے نشانی پڑھی تھی وہ اتنی والی نا یا تا الف اور جو ہے وہ اور الف بھی وہ جو مطلب وہ جو متکلم والا یتان ہے یتان کیا وہ اپنا اظہار صاحب آپ نے کیا بنایا تھا وہ اتنی آئی تھنک آپ نے اتنی تھا بالکل بالکل اتنی. ہاں تو اس میں یا سے سٹارٹ ہونا چاہیے یا تا سے سٹارٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور نون سے ٹھیک ہے اور یا سے. ہاں تو یہ آپ کے خیال میں وہ کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے فاروق صاحب اپنا احمد فاروق صاحب؟ جی جی یہ سر وہ کلیئر نہیں ہو رہا سر. کیا سوال کیا ہے؟ یہ مضارع ہے سر؟ یہاں یہ مضارع ہے یا ماضی ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں مضارع ہے نا, میں کہہ رہا ہوں یہ ماضی ہے. یہ تضالات تو الف کی وجہ سے دھوکا ہو جاتا ہے نا, الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن وہ الف متکلم والا ہے نا.
जी वो वाला नहीं है ये. हाँ, उसमें देखें जी जी वो यंसुरु वाली अगर करें, यंसुरु यंसुरानी यंसुरुना तंसुरानी ये तंसुरु अंतुम वाला तंसुरान, है. हाँ ये एग्जैक्टली तुम. हाँ। तो उसमें उसमें जो अहमद फारूक साहब, यंसुरु यंसुरानी जी, जी. यंसुरूना, ये या से स्टार्ट हो रहा है। तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, हाँ जी. ये भी या ता से स्टार्ट हो रहे हैं। तंसुरु तंसुरानी तंसुरोना, ये भी ता से स्टार्ट हो रहे हैं। तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना, ये भी ता से स्टार्ट हो रहे हैं। अनसुरु यनसुरु, अच्छा ये जो आ है ना, अल्फाज अनसुरु, इसका देखिए एंड पे लास्ट वाला लेटर है ना, उस पे वो आ रहा है, दम्मा आ रहा है, ठीक है, दोनों में, अनसुरु और नानसुरु में, ठीक है। तो आप, तो ये पास्ट है, अच्छा ये पास्ट है। इसका जो है वो आपने जैसे लिखा एतज़ाला, आप खुद बल्कि आपने उसकी सर्फ सगीर की हुई है सामने, और वो पास्ट में है सारी, देखें आपने जो सर्फ सगीर की हुई बिल्कुल है, ठीक है. ठीक है। हाँ तो आज क्लियर हो गया सर. नीचे ये मेरी नीचे गलती से. सॉरी, सर्फ कबीर कहना चाह रहा था, सर्फ सगीर में तो नहीं होता, सर्फ कबीर नीचे आपने पूरी पास्ट में की हुई है। अच्छा चलें जी, तो ये ऊपर आ गया उसकी सर्फ सगीर, एतज़ाला यातज़िलु एतज़ालन फहुव मुअतज़िलु, ठीक हो गया। अच्छा ये इसमें थोड़ा मुझे इशू लग रहा है सर्फ कबीर में, पढ़ेंगे जरा। ये तज़ला, ये तज़ला, वो ये ला तज़रू, किधर है, अलिफ किधर है? ये तज़रून. दूसरे में आपने कहा एतज़ला, लाम के दरमियान आपने में वो, सर, लाम से पहले. आपने असल में आपने ये अलिफ तज़ला. लिखा लेकिन लाम से पहले लिख दिया, देखें जरा। लिख गलत दिया मैंने लिख गलत दिया. लिखा है अलिफ आपने, लेकिन लाम के बाद लिखना था, पहले लिख दिया है। अच्छा अल्लाहु अकबर। ये तज़ला. ठीक है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ सर. थैंक यू. ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, एतज़ला एतज़ला एतज़लु एतज़लत एतज़लता, ये भी गलत है, जो मुअन्नस का दूसरा है वो भी गलत है। ये आप बल्कि मुझे पढ़ के बताएं अहमद फारूक से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये तज़ला, ये तज़ला, ये तज़रून, ये तज़लत, ये तज़ता, ये नहीं, ये यहाँ आना था एतज़लता, तज़लता. नहीं, ठीक हो बिल्कुल गया। गलत. आखिरी चले आगे, फीमेल का आखिरी जो गायब का क्या है? ये तज़रन, नहीं, ये तज़लन, ये तज़लन, एतज़लना। ये तज़लना. अच्छा अभी तक मैंने आपको ना एक कॉन्जुगेटर बताया था जो कि ट्राइलेटर वर्ड रूट का है, मैं आपको एक और कॉन्जुगेटर आज इंट्रोड्यूस कराता हूँ, अभी तक नहीं कराया था। तो वो बेसिकली 4 लेटर के लिए को भी कॉन्जुगेट करने में यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये इसकी ऐप भी है, इसका नाम है एकन, क्या नाम है इसका जी? ACON, एकॉन जो कह लें, एकॉन अरबिक कॉन्जुगेटर, इसकी ऐप भी है। ये मैंने ना इसमें करना क्या था कि आपको पहले तो इसका ना 3 लेटर रूट पता होना चाहिए, वो आप कॉर्पस से देख सकते हैं। ये देखें, मैं अब आपको पूरा बता रहा हूँ कैसे आपने करना है। ये कॉर्पस मैंने खोला, तो इसमें आयत नंबर में, ये कौन सी आयत है भला? ये 16 नंबर. 16 नंबर, इधर मैंने 16 लिखा, 16 नंबर नहीं 18 ही है, तो आयत नंबर 16 लिखा,
ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا لیٹر ہے نا, دوسرا لیٹر یہ دیکھیں, یہ آپ کو کارپس بتا دے گا کہ اس کا جو روٹ ہے نا 3 لیٹر وہ عین زار لام ہے. نظر آ رہا ہے کلیئر؟ جی بالکل بالکل آ رہا ہے. اب آپ ادھر آ جائیں, یہ اکاؤنٹ پہ آ جائیں, ادھر عین زا لام سلیکٹ کیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے خود یہ کریکٹ بتایا ہوا تھا کہ یہ فارم 8 بن رہی ہے, ادھر سے فارم 8 سلیکٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نیچے نا وہ اس کا کانجوگیٹ اس نے کر دیا, اعتزلا اعتزلا اعتزلو اعتزلت اعتزلتا اعتزلنا, ٹھیک ہے. اعتزلتا اعتزلتما اعتزلتم اعتزلتی اعتزلتما اعتزلتن اعتزلتو اعتزلنا, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ماضی کا. ادھر دائیں طرف جو ہے نا اس کا مضارع کا اس نے دیا یعتزلو یعتزلو یعتزلان یعتزلون, یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ نے کبھی 4 لیٹر کو بھی کانجوگیٹ کرنا ہو تو وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. بہت اچھا, بڑی اچھی انفارمیشن. آئیکن کا مجھے پتا تھا, مجھے استعمال کرنا نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا لیٹس گو بیک ٹو یہ, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا نیکسٹ کوشچن ہے 17 نمبر. ہاں جی 17 نمبر آیت سے متعلق کوشچن ہے جی. وہ میں ادھر سے دیکھ لیتا ہوں. 17 نمبر تھا جی, what is the difference between تظاہر and تقرض? Why first one is used with preposition an kafin and the second one with attached pronoun? Why ism ishara far is used? تو یہ تظاہر اور تقرض جو ہے احمد فاروق صاحب, اس میں کیا فرق ہے؟ جی عربی کے لحاظ سے آپ نے بتانا ہے. سر لکھا ہوا سر پڑھے نا, مجھے آپ کی رائٹنگ اچھی ہے لیکن وہ بہت چونکہ کلوز ہے ذرا. بیسٹ تو یہ کہ کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے بھیجا کریں, بٹ اینی وے نہ انشاءاللہ تو میں لکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ could command kun to get the required action, but laws of nature, cause and effect remain in vogue. اللہ میں یہ نہیں توڑتے. تظاہر when the sun rises it is on the upward trend, اوپر جا رہا ہوتا ہے. So this word is used that the sun bends, کو وہ سورج جھکا ہے, جھک کے ٹلٹ کرتا ہے. تظاہر کا مطلب کیا ہے؟ وہ اوپر چڑھ کے نیچے آتا ہے. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. وہ جھکتا ہے وہ ترازو پہ ترازو کی طرح جھکتا ہے. آپ نے جھکے اور سٹیج میں جب وہ طلوع ہوتا ہے. اچھا دیکھیں قرآن میں آتا ہے, اللہ نے کہا والذین لا یشہدون قول الزور. زور عربی میں کہتے ہیں جھوٹ کو. جو بات سیدھی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, سچ وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ ٹیڑھا. میں جو اسے سمجھا جب اوپر چڑھتا ہے تو نہیں وہ جھکتا ہے, میں جب لیٹ وہ می ڈاؤن ورڈ ایکسپلین ٹرینڈ ہے وہ جھکتا نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین. تو یہ عربی کے پوائنٹ آف, ساری اسائنمنٹ عربی کے پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے. تو تظاہر جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ریفلیکٹ ہونا. تو جب سمجھ لیں, امیجن کریں کہ ایک غار کا منہ ہے, اس کے سامنے سورج نکل آیا, یعنی وہ غار کا جو منہ ہے نا وہ ایسٹ سائڈ پہ ہے. اب وہ سورج نکلے گا تو اس کی روشنی جو ہے وہ سیدھی غار کے اندر جائے گی. آواز کلیئر نہیں ہے سر. اچھا باقی لوگوں کو آواز آ رہی کلیئر؟ جی کلیئر ہے سر. جی ٹھیک ہو گیا. تو احمد فاروق صاحب آواز آ رہی ہے؟
اور کسی کو آواز مسز عامر آواز صحیح آ رہی؟ ڈاکٹر صاحبہ آواز صحیح آ رہی؟ جی بالکل سر صحیح آ رہی ہے. جی السلام علیکم سر، آواز صحیح آ رہی ہے. اس کا مطلب ان کا کوئی نیٹ کا ایشو ہو گیا ہے. تو چلے میں ایکسپلین کر رہا تھا تداورو جو ہے اسی سے یہ زا وا اور را جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بینڈ ہونا. تو قول الزور اللہ نے قرآن پاک میں جھوٹ کو کہا ہے، والذین لا یشہدون قول الزور، اللہ نے کہا کہ وہ جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے. تو اس میں بیسیکلی غار کا جو منہ ہے وہ ایسٹ ورڈ تھا. تو جب سن رائز ہوتا تھا تو اللہ نے کہا کہ وہ لائٹ جو ہے نا وہ یمین سائڈ پہ وہ ریفلیکٹ ہو جاتی تھی. اٹ یوز ٹو ریفلیکٹ آن دا رائٹ سائڈ. یہ اللہ کی نشانی تھی. یعنی وہ کیسے اللہ نے کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ کلمہ کن ہے، وہ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہر چیز کی کوئی لاجک بنانا چاہتے ہیں یہ ریزن، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے وہ جو سٹونز تھے نا وہ بڑے شائنی تھے تو ریفلیکٹ. میرا اپنا خیال ہے کہ اللہ نے جو آگے کہا ہے نا کہ ذالک من آیات اللہ، کہ یہ اللہ کے میریکل ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی چیز تھی. ایسے ہی کوئی سٹون وٹون سے ریفلیکٹ ہونا نہیں تھا کہ اللہ نے ایسا سلسلہ بنایا کہ وہ لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا تھا تقریزہم، اور یہ بھی لفظ اس سے اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ بڑا فیملیئر لفظ ہے. کاف را ضاد جو ہے یا کاف را ضا کہہ لیں، یہ قرض کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کی آدمی کی لائف جو ہے وہ سیدھی چلتی رہے تو وہ تو مطلب اسٹریٹ، لیکن جو بریک ہو جاتا ہے تو اس کو قرض لینا پڑتا ہے. جی احمد فاروق صاحب آپ آ گئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا تھا سورج، تقرضہم ذات الشمال، وہ شمال کی طرف وہ بریک ہو کے نا چلی جاتی تھی اس کی جو لائٹ جو ہے. ٹھیک ہے. تو تداور کا مطلب ہوتا ہے بینڈ ہونا، تو تقریض کا مطلب ہوتا ہے جیسے بریک ہو جانا نا، بالکل اس کے اندر اس کی جو اسٹرینتھ ہے نا ان کو تنگ نہیں کر رہی تھی نا، وہ سو رہے تھے جب. ٹھیک ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اللہ نے کہا کہ وہ فجوہ میں تھے، یعنی اس کی آڑ میں تھے، یعنی سورج کی روشنی ان تک پہنچنے نہیں دی اللہ نے. ٹھیک ہے. ہیلو جی احمد فاروق صاحب آواز آ رہی ہے؟ اس پہ آ رہا ہے، اس میں احمد فاروق صاحب آواز آ رہی؟ اچھا چلیں. تو اگلا میں نے کوشچن یہ کیا تھا، کوشچن دوبارہ کھول لیتے ہیں. ہاں احمد فاروق صاحب آپ ہیں؟ اچھا. تو اگلا پارٹ یہ تھا کہ ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا عن کہفیم ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال. کوئی گیس لگا سکتا ہے اس میں؟ احمد فاروق صاحب تو ابھی نہیں آئے کہ وہ میں کہہ رہا تھا جو میں نے یہ جو میں سمجھا تھا نا، تو جو جی سر. جب وہ سورج نکلتا ہے تو اپ وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، تب وہ جھکتا ہے. اب جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، تو وہ جھک تو پہلے جھک رہا ہے، لہٰذا وہ ٹلٹ کر کے دوسری طرف سے نکل جاتا تھا. یہ میں نے لکھا ہوا. جی ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کا پارٹ تھا، Does it make sense؟ وہ عربی کے پوائنٹ آف ویو سے سر بتانا تھا، وہ میں نے بتا دیا. آپ جب آپ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوئے تھے نا، وہ آپ پھر ریکارڈنگ سن لیجئے. ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک ہے. آگے تھا کہ ان کافیم جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انڈیپینڈنٹ پروناؤن یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کافیم ان کے غار کہہ دیے. ٹھیک ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ, اس میں کوئی پروناؤن نہیں یوز کیا اللہ تعالیٰ نے نا, کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تقرضهم. ٹھیک ہے, یعنی پہلے ذکر میں فوکس ہے کہ ان کے غار کا لائٹ سے لنک اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ ان کے غار سے ریفلیکٹ ہو رہی تھی. دوسرے میں غار کا ذکر ہی نہیں ہے, وہ بندوں کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, تو اس میں نہیں جی بالکل تو ٹھیک ہو گیا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, کہ وہ شمال کی جانب جو ہے نا وہ بیسیکلی بریک ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی پہلے کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کا کوئی تعلق غار سے اور دوسرے کا غار سے نہیں ہے. جو یعنی سن رائز کا جو غار سے تعلق ہے اور سن سیٹ کا غار سے تعلق نہیں ہے. یعنی جو تقریضہم وہ غار کی وجہ سے نہیں ہوتا. سن سیٹ کا وہ میں نے بتایا تھا کہ جو لفظ قرض ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بریک ہو جانا نا کسی کا. جو لائف جیسے انسان کی چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے مینز سارے ٹھیک ہوں تو یعنی وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے, اور لیکن جب وہ قرض کی نوبت آ جائے تو اس کا مطلب کچھ بریک ہوا ہے لائف میں نا, کوئی بزنس فال ہوا ہے, کچھ ہو گیا ایسا نا. آگے کوشچن ہے ذالک من آیات اللہ, یہ اس میں اشارہ بعید کیوں ہے؟ تو مجھے جو تھوڑا بہت سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائن شو کی ہے, اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی. ہاں جی, تو ذالک کیوں, یہ ہاذا کیوں نہیں کہہ دیا ہاذا من آیات اللہ؟ ہاذا تو قریب کا لیے ہوتا ہے نا. تو پھر یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ذالک کیوں یوز کیا ہے؟ یہ بعید کا لیے. کیوں, تو یہاں کیا بعید ہے؟ تو اچھا یہ ایک رول سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جیسے شروع ہوتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب. ٹھیک ہے, اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس میں اشارہ بعید ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو بعید المکان ہو کہ فزیکلی دور ہے, ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں بتا دیا کہ یہ جو سورج سن رائز پہ اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, سن سیٹ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. یہ ذکر پیچھے گزر گیا نا, پیچھے گزر گیا, دور ہو گیا تھوڑا نا. اب اس کی طرف اللہ نے اشارہ کرنا ہے نا, کہ جو ذکر گزر گیا دور ہو گیا تھوڑا, ہم اب اس سے فارغ, اس کے لیے کہا ذالک من. اسی طرح جو کہا الف لام میم, الف لام میم کے اندر بیسیکلی پورا قرآن جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب, کہ یہ الف لام میم یہ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ وہ کتاب ہے, وہ حروف مقطعات ہے, لیکن ہمیں تو اس کا میننگ نہیں پتہ, لیکن جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس میں پورے سمجھ لے قرآن کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں ذالک کا اشارہ بعید ہے لیکن مکان کی طرف نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے, لیکن یہ جو ذکر ہو گیا نا اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت اچھا ایکسپلین کیا سر آپ. 18واں جو ہے why present tense is used to change their sides. اللہ نے کہا جی کہ ہم ان کی سائڈیں چینج کرتے ہیں. اب یعنی یہ وہ تو پاسٹ میں کی تھی نا. ہاں جی, اس کا آپ نے کیا لکھا ہے؟ آیا میں نے لکھا آیت is addressed to Holy Prophet, peace be upon him, therefore present tense is used. It highlights and focuses on the might of the Almighty. ٹھیک ہے. اینی وے یہ ابھی پھر میں عربی کی طرف جاتا ہوں. تو عربی میں مضارع جو ہے نا یہ بیسیکلی, اور آگے کئی لوگوں کو میں نے اور بھی یہ سوال پوچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بتاتے ہیں اور وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نا
ایکچولی دیکھیں کہ جیسے ہو رہا ہے، جیسے آگے ایک آیت ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، بلکہ یہی آیت ہے، یہی آیت ہے، دیکھیں وَتَرَى الشَّمْسَ جی ہاں اللہ نے کہا آپ دیکھیں، یعنی آپ اس کو گرافیکلی ویژولائز کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت میں لے جائیں کہ جیسے آپ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا مفعول الحال، حال اس وقت جو حال میں جو اس وقت جس سچویشن میں جو گزر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے، آپ دیکھیں اس کو، آپ ویژولائز کریں. ٹھیک ہے، ویژولائز، صحیح بات. تو اگر آپ ویژولائز کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، رائٹ یا لیفٹ، پریزنٹ جی میں جی دیکھیں گے یا پاسٹ میں دیکھیں گے جب آپ ویژولائز کر رہے ہیں؟ فیوچر میں. نہیں، آپ غار میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کہف لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، یہ پاسٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے، یہ فیوچر ہے؟ یہ پریزنٹ ہے. ہاں، تو اس اللہ لیے تعالیٰ چونکہ یہ سارا میسیج فار ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے نا. صحیح بات، اسے ویژولائز کر کے ہم جو ہے اسے لے سکتے ہیں، اپنی گائیڈنس لیتے ہیں. اچھا اگلا جی کہ اگلی آیت آپ سامنے ذرا کھول لیں سارے. 19 آیت، یہ آیت ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان فبعثوا احدکم، میں اگلے آخری پارٹ پڑھ رہا ہوں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ. تو اس میں انہوں نے پہلے لفظ طعام کا یوز کیا ہے اور پھر رزق کا یوز کیا ہے. جی جی. یہ بتائیں کہ طعام اور رزق میں کیا فرق ہے، یہ بتائیں. اچھا، طعام ہے میری انڈرسٹینڈ تھی کہ میل، ون ٹائم میل ہے نا. رزق از آل کمپریہنسو. اچھا، برزق یہ جار مجرور ہے، برزق منہ اوپر، طعامن از مبتدا، کہ کھانا لائے پاکیزہ، وہ خبر ہوگی پاکیزہ. نکرہ تو دونوں ہی ہے. دیکھیں جب انہوں نے طعام کہا نا، ٹھیک ہے، جی جی اپنے ساتھی کو کہا کہ تم کوئی کھانا ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے کہ وہ، اس کی کیریکٹرسٹکس یہ ہونی چاہیے کہ وہ پاکیزہ ہو. پاکیزہ. اچھا، اب صحیح. جب وہ جا رہا ہے اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ اس کو کافی کھانے نظر آ رہے ہیں، اس میں کچھ پاکیزہ ہیں اور کچھ نہیں پاکیزہ، تو وہ طعام ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے جب وہ اس میں سے پاکیزہ سلیکٹ کر کے لے آیا اپنے پاس، تو وہ اللہ کی طرف سے خاص ان کے لیے رزق ہو گیا. سمجھ رہے ہیں فرق؟ پہلے ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا سر، مزہ آ گیا. ہاں، میرا ذہن بھی نہیں گیا اس طرح. اسی لیے تو انشاءاللہ یہ لرننگ یہ سارا. ویسے میرا خیال تھا کہ 3 لوگوں کا میں آج کر لوں گا. مجھے تو لگ پہلا دن ہے، پہلا دن ہے نا. مجھے تو لگ رہا ہے آج صرف یہ احمد فاروق صاحب کا ہی ہوگا آج. ہاں، وہ گرل ہو رہا ہے، روسٹڈ الائیو. میرے خیال میں اس ٹائم یہ سارا ٹائم جتنا بھی لگ رہا ہے یہ مطلب پازیٹیو ہی ہے. ہمیں مطلب کون سا اگر ہم اس سے لرن کر رہے ہیں تو دس از واٹ از نیڈیڈ. ایگزیکٹلی. کوئی بھی اور انشاءاللہ ارشد جب یہ ہم آیات، ابھی تو ہم کویسچن دیکھ رہے ہیں نا، آیات پہ جائیں گے تو وہ اور بہت زیادہ لرننگ ہوگی، زیادہ کلیئرٹی آئے گی. جی انشاءاللہ. بہت اچھا ایکسپلین کر رہا ہے سر. I am glued to the screen, honestly speaking. صحیح I am learning a lot. میں تو screen ہی رہا. سر تھوڑے کو کچھ مکھن ایکسٹرا ہوتا ہے ہمیشہ نا. جی ہے میرے پاس. میں نے آئی فون بھی لگایا ہوا تو بیک بک بھی لگائی. اچھا جی، چلیں جی. اچھا، نون اس میں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، نون تاکید. ٹھیک ہے، یہ ایک کویسچن تھا، وہ اس کا آپ نے جواب دیا. لیکن حرف شرط
ولا کلیئر نہیں تھا ایسے ولا میں. یشعرن یشعرن. اب دیکھیں، اب میں نے بہت سارے لوگوں کو، ساتھیوں کو کویسچنز میں پوچھا ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ ایموشنز کیپچر کر رہا ہے. اب یہ ایک ایموشن ہے، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یار ذرا بھی نا بھائی دھیان نہ دینا، ذرا بھی کوئی آہٹ نہ آئے ہیں. اب یشعرن کے اندر یہ ایموشن اللہ نے کیپچر کیا ہوا ہے، تاکید دے کے کہ ذرا سا بھی شعور، خبر نہ ہو کسی کو. تاکید اور ڈبل نون ہے. ایک ہے نون جو ثقیلہ ہوتا ہے جس میں ڈبل نون ہوتا ہے، جس میں جیسے کہ یہ ہے. ایک ہوتا ہے خفیفہ جس میں سنگل ہوتا ہے. یہ ہم نے نون تاکید پڑھا ہوا ہے لیسن 1 کا، احمد فاروق صاحب. جی جی. تو یہ آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے ذرا. یہ کس چیپٹر میں آئے گا سر نون تاکید؟ سر اس میں نا سوری اس میں لام تاکید بھی ہے. پہلے لام تاکید اور نون تاکید ہم نے دو مدارے میں دو پڑھا تھا. دو چیزیں. جملہ فعلیہ نگیشن سے اگلا پیج آپ ٹرن کریں گے نا تو یہ لام توکید اور نون توکید آئے گا فعل نہیں میں اور اس والے پیج میں فعل مضارع والے میں چیپٹر میں. جی چلو، یہ میں نا ان کو ہیلپ کر دیتا ہوں. جی جی میں پلیز. کہ اس کا لیسن کا نمبر وہ پوچھ رہے ہیں مسز عامر. تو یہ نا 23 نمبر لیسن ہے. صحیح ہے. 23 نمبر لیسن کمانڈ اینڈ فاربیڈنگ اینڈ نون تاکید والا اس میں ہے یہ. اچھا فاروق شہری صاحب، آپ کچھ پوائنٹ بتا رہے تھے. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ شروع میں اس کے لام تاکید بھی ہے، مطلب یہ تاکید در تاکید اس کو کہتے ہیں عام طور پہ نا. لام تاکید وہ تو لا نافیہ ہے، ولا یشعرن، وہ ہاں تاکید والا نہیں. وہ لا اچھا وہ نہیں ہے. سوری، ہاں اچھا وہ نہیں اوکے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن جو چیز یعنی شعور ہونا، یعنی کسی کا احساس ہونا یا خبر ہونا، اس معنی میں آیا نا کہ کسی کو شعور نہ ہو. لیکن یہ جیسے کہ کہتے ہیں نا یار ذرا سا بھی کسی کو خبر، یہ ایموشن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیپچر کیے ہوئے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو ایموشنز نظر آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ دیکھیے، آپ ویژولائز کیجئے، اس وقت اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں لے جائیے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے. کویشچن نمبر 20 ہے وچ حرف جازمہ اینڈ ناصبہ آر یوزڈ. ٹھیک ہے جی، آپ نے جواب دیا حرف شرط جازم. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے. یہ اچھا، لیکن اس نے کیا کیا ہے اپنا اس کے ساتھ، کیسے اس نے جزم کیا ہے؟ اس نے کس کو جزم کیا اور کیسے کیا؟ فاروق صاحب، احمد فاروق جی صاحب. جی 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 20 نمبر ہے نا جی. ہاں جی 20 نمبر آیا تھا. اس نے انہم این یظہروا، اس نے آپ نے کہا این یہ جو ہے نا، یہ اصل میں آپ نے کہا یہ حروف جازمہ ہے. زبردستی صحیح آپ نے ڈائگنوز کیا. لیکن اس نے مجزوم کس کو کر دیا؟ اس نے جزم کس کا کیا اور کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس نے سنسار کر دیں پہ ہے نا، سنسار کر دیں گے وہ یرجموکم. یعنی عربی میں بتائیں عربی کا امپیکٹ بتائیں، ان کا امپیکٹ عربی میں. اچھا یہ ان جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ کو انگلش میں یاد ہے میں نے پڑھایا تھا ان لم لما والفلی، یہ ایک سیٹ آف یہ ایف ہو گیا نا سر، اگر نہیں، لیکن ان کو حروف جازمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انگلش میں بھی میں نے اس کا پڑھایا تھا کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں. یہ بیسیکلی حروف جازمہ کا مطلب ہوتا ہے لائٹسٹ، اس کو لائٹسٹ فارم میں کر دیتے ہیں. ایک تھا ناصبہ، وہ لائٹ بناتے ہیں. وہ جی جو سر آپ نے کرایا تھا. جب لائٹ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جن کے آگے نون ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں، جن کے اوپر ضمہ ہے وہ فتح بنا دیتے ہیں. اور لائٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ یہ
جن کے آگے نون ہے نون ریموو کر دیتے ہیں اور لاسٹ والے کو سکون پہ لے جاتے ہیں. تو اصل میں تھا انہم ان یظہرون، تو وہ نون ریموو کر کے انہوں نے لائٹسٹ کر دیا نا. ٹھیک ہو گیا. ہو گئے. اور ولن تفلحوا اذا نبذ، ولن تو ہے یہ تو نافیہ والا نا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ فیوچر میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے میرا کوسچنز تو احمد فاروق صاحب ختم ہو گیا نا آپ کے؟ ایک آخری رہ گیا. ایک رہ گیا. 21 نمبر کیا ہے جی؟ دیر ور آرگیومنٹس. پچھلا جو جی بتائیے. پچھلا جو جی سر یہ جو ان جازمہ ہے اس کا جواب بھی پھر جو ہے نا سر وہ بھی اس میں بھی یار جموں جو ہے وہ بھی جازمہ آ رہا ہے. انہم ان یہ یجہرون یرجموکم. ہاں تو اس جی کا جی سر اس کا جو جواب ہے نا وہ بھی آ رہا ہے جی اس میں. جی سر وہ بھی لائٹسٹ فارم میں آ رہا ہے میرا خیال. جی سر آپ ہی کو میں نے ایک کویسچن کیا ہوا ہے اپنا ارشد محمود صاحب، یہ اسی طرح کا نا، مجھے یاد نہیں. اب میرا خیال آپ کو بھی کہ اس میں کہیں جگہ ڈبل لائٹسٹ فارم اور کہیں جگہ ٹرپل لائٹسٹ فارم ہے. یعنی وہ دکھانے کے لیے میں نے بتایا کہ دیکھیں اگر ریٹوریکلی اگر بلاغت کے لحاظ سے دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے یشعرن کا کہا ہے، تو وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ کیا ایموشنز تھے، کیا حالات تھے، کیا چل رہا تھا وہاں سارا. جی سر یہ جو ان جو ہے نا کنڈیشنل ورڈ ہے جی اس جی کا جو جواب ہے وہ بھی جو ہے اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا. اس کا بھی میں یہ اثر کہہ ہو رہا رہا ہے. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یہ میرے خیال وہ جازم اگر وہ مضارع ہو تو جی جواب شرط بھی مضارع ہو تو وہ بھی جازم ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ جو پاسٹ چیپٹر ہو 14 ہے یہ میرے خیال اس میں ہم نے کور کیا تھا. ٹھیک ہے نا اپنا اظہار صاحب جو آپ نے جی شیئر کیا تھا چیپٹر. جی سر بالکل کہ جواب سر شرط یہ میں بھی یار مضارع ہوگا تو وہ مجزوم ہوگا، اگر ماضی ہوگا پھر نہیں ہوگا. جی بالکل. یہ مظاہرے ہے نا یرجموں مظاہرے ہاں ہیں. جی اس لیے یظہر وہ بھی جازم ہو گیا. یظہروا یرجموا یعیدوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو 21 نمبر سوال تھا جی کہ کون آخر میں جو ان کے آرگیومنٹس ہوئے تو کس نے ون کیا؟ جی احمد فاروق صاحب. جو بلیو کرتے تھے اللہ کو بالکل صحیح. آپ نے کیسے لگایا؟ اس کی ٹرانسلیشن سے نہیں عربی سے نہیں، ود کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ چل رہا ہے نا. نہیں سامنے آیت میں دیکھیں کیسے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا نا کانٹیکسچلائز کر رہا ہوں. جی آپس میں نا اللہ نے کہا اذ یتنازعون، ان کا آپس میں تنازع ہو رہا تھا نا بینہم امرہم. تو کچھ لوگوں نے کہا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. ٹھیک ہے، ہم اس پہ نا ایک عمارت کھڑی کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں جی. لیکن اللہ نے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. جنہوں نے غلبہ پا لیا نا اپنے تنازع میں یا بحث مباحثے میں، انہوں نے کہا ہم اس میں مسجد بنائیں گے. اب ایک بندے بلڈنگ بنا رہے ہیں، ایک بندے مسجد بنا رہے ہیں. اس سے آپ کو کلو ملتا ہے کہ جو اللہ والے تھے نا، یعنی جن کا رجحان مسجد کی طرف زیادہ تھا، ٹھیک ہے، جی وہ آلدو یہ ہماری تو جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے نا کہ ہم مساجد بنائیں قبروں کے اوپر. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس سے شرک کا شائبہ آتا ہے نا پھر تو. ٹھیک ہے، تو اینی وے یہ لیکن اس طرح اس کانٹیکسٹ سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ یہ ہو گیا. اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا آپ کے کوشچن آنسر. اب ہم چلتے ہیں آپ کے پیپر میں. یہ اب آپ نے پکچر ہی آپ کی نا تھوڑی ہے وہ، لیکن آپ کو خود پڑھی جا رہی ہے. یہ پڑھی جا رہی ہے. چلیں پھر میں آپ کو پوڈیم آپ کے پاس ہے. اب آپ نے نا جیسے ہوتا ہے نا عربی
ویسے اب آپ نے سمجھانا ہے ہم کو عربی کے لحاظ سے, ٹھیک ہے جی, آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوتا ٹھیک ہے, ربنا علی اذان فی الکہف سنین عددا, بالکل, ہم نے ڈال دیے ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے کئی سال, یعنی وہ کئی سال تک سوئے رہے. اس میں جو فی اور حرف عطف ہے, ضربنا ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی ہے, ٹھیک ہو گیا, جمع مستقبل, ضربا یضربو یہ فیملی ہے, ضربنا اس کا مصدر ہے, ضربنا, اللہ ضربن ضربن, ہاں, ضربنا جو ہے اس میں فاعل کون ہے؟ ضربنا ہم نے ڈال دیا, فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ہم نے ہاں ڈال دیا, جی ٹھیک ہے, اللہ المائٹی, اللہ المائٹی. ٹھیک ہے, اللہ حرف جار ہے, اصل مجرور ہے اور مضاف بھی ہے. یہ جملہ اسمی ہے یا جملہ فعلی ہے؟ یہ ڈال دیا ہم نے, یہ اس میں ہے نا, ہم نے ڈال دیا, اسم سے شروع ہو رہا ہے. یہ ضرب جو ہے یہ اسم ہے, ہم نے مارا, ہم نے نا درد نا اسم ہے نا, ہم نہیں لیکن وہ تو اس کے ساتھ اٹیچ ہے نا, وہ فاعل کا بتا رہا ہے کہ نہیں یہ فعل ہے, یہ فعل ہے, ہاں یہ جملہ فعلی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو فضربنا علی آذانہم, تو بتائیں تھوڑا آگے چلیں نا, علی کیا ہے؟ اللہ حرف جار ہے, اذان ہے مجرور ہے اور مضاف بھی ہے, ہم مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہم ہے, جو وہ اونر ہے. یعنی جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں ایک فعل ہوتا ہے, ایک فاعل ہوتا ہے, اور ایک متعلق بالفعل اور ایک مفعول ہوتا ہے. تو اس میں متعلق بالفعل کیا ہے؟ متعلق بالفعل کی نشانی کیا ہے احمد فاروق صاحب؟ جی تنین عدد ہے, نہیں, متعلق بالفعل کی نشانی عربی میں کیا ہے؟ عربی میں اس کی نشانی ہے, میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ وہ یا جار مجرور ہوگا, وہ جار مجرور ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے, یہ دونوں ہے. ٹھیک ہے. تو علی آذانہم فی الکہف, ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی علی آذانہم, علی حرف جار ہے, آذانہم اضافہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ متعلق بالفعل ہو گیا. فعل کیا ہے اس میں احمد فاروق صاحب؟ آپ آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز نہیں آ رہی, مجھے نہیں آ رہی. اب آئی آواز ہے. فعل کیا ہے اس میں؟ جملہ فعلی ہے نا, تو فعل کیا ہے؟ ضربنا, ضربا, ضربا, ہاں. تو آپ ضربا کہیں گے, تو عربی میں کہیں گے اعلی آذانہم متعلق بھی ضرب, ٹھیک ہے. یعنی متعلق بالفعل بھی کہہ سکتے ہیں یا فعل کا نام بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فی الکہفی کیا ہے؟ فی تو ہو گیا نا, فی الکہف اسم ہو گیا, فی حرف جار ہے نا, فی حرف عطف نہیں ہے, نہیں نہیں حرف جار مجرور ہے, فی الکہف جار مجرور ہے, جب میں نے لکھا ہوا نا فی الکہفی, ٹھیک ہے. سنین عدد, آگے چلیں. سنین تو جمع ہے نا, پھر اسم ہے, اور عددا بھی اسم ہے. آگے میں نے لکھا ہوا ہے ضربا یضرب ضربا فہو ضارب, گردان لکھی ہوئی. جی, سکرین کا اونچی کر دے. ہاں جی, اونچی کر دوں, چلیے.
وہ تو نیکسٹ کوشچن آ گیا نا. تو اس میں مفعول کوئی ہے؟ اس میں ہم نے دیکھ لیا فعل جو ہے وہ ضرب ہے، فاعل اللہ رب العزت جو ہیں وہ حرف یعنی لفظ ذوالجلالہ ہے، متکلم میجسٹک وی، علی آذانہم جو ہے فی الکافی یہ متعلق بالفعل ہیں. ٹھیک ہے. سنین عددن. اچھا جو مفعول ہوتا ہے نا احمد فاروق صاحب، اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ نصب سٹیٹس میں ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے اس کی ٹائپس پڑھی تھی کہ زیادہ تو قرآن میں مفعول بھی ہی ہوتا ہے. مفعول لہو جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے ہو اور واٹ. مفعول لہو ہوتا ہے وائے، ٹھیک ہے، یا وچ. مفعول فی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا تھا انگلش جی؟ مفعول فی کا وین اینڈ ویئر. وین اینڈ ویئر. اور پھر ہوتا ہے جو مفعول الحال بھی ہے، اور ایک اور تمیز بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سنین عددن یہ دونوں دیکھیں آپ منصوب ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ یہ مفعول ہیں. یہ تو سنی تو نصب میں ہے. جی جی یہ تو نصب ہے، مفعول تو نہیں. یہ بیسیکلی ہم نے یاد ہوگا ہم نے مضاف الیہ جب پڑھے تھے نا، تو اس میں ہم نے پڑھے تھے ظرف زمان اور ظرف مکان جو ہے نا، یہ اصل میں ظرف زمان ہے جو وقت کا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. عددن اس کی سمجھ میں کوانٹیفیکیشن کر رہا ہے آگے نا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیں اس کی صفت ہے، سنین کی نا صفت ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی نعت کر لیں یا اس کی یعنی کوانٹیفیکیشن کر رہا ہے. یہ مفعول مطلق ہوگا پھر. مفعول مطلق. جی جی سر یہ مفعول مطلق ایک منٹ فی ہی ہونا چاہیے جی. مفعول فی ہی بھی نہیں بنتا ہے. یہ جو زمان والا ہے نا، جو زمان والا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اس کو، ابھی میرے سامنے لیسن نہیں ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کیا، وہ انگلش کا سینٹنس پڑھا تھا کہ ہی ایٹ چاکلیٹ ہیپیلی یسٹرڈے. یہ جو یسٹرڈے والا تھا نا، یہ اس کا ایک نام ہم نے پڑھا تھا، مجھے بھی اب ذہن میں نہیں آ رہا. سر یہ بیسیکلی مفعول فی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو آتا ہے زمانہ اور دوسرا آتا ہے سر اس کا ویئر، کہاں. اچھا ٹھیک ہے. یہ مفعول فی بنتا ہے سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مفعول زمان اور ظرف مکان. ہاں چونکہ یہ ظرف زمان کے متعلق ہے تو یہ مفعول فی ہی بنے گا. بالکل صحیح. جی سر. سینٹینس کا سر کہ احمد ایٹ چاکلیٹ ایٹ ہوم یسٹرڈے ہیپیلی بیکاز ہی واز ہنگری. اچھا یسٹرڈے کو کیا ہم نے وہاں لکھا تھا مسز عامر؟ ایکشن ٹک پلیس جس کا تھا. ہاں لیکن یہ کس طرح کا مفعول ہے، اس کو کیا نام دیا تھا؟ یہ تھا سر مفعول لی کر کے مفعول لی. نہیں ادھر آپ لیسن پڑھ کے بتائیں. نہیں تھا سر. لیسن نہیں لیسن نہیں ہے میرے پاس. ٹھہر جائیں، میں نے ایکچولی وہ نکالے ہوئے اپنے نوٹس میں نا. وہ نوٹس ہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ مفعول فی ہے سر، کیونکہ وین اینڈ ویئر جو ہے وہ مفعول فی. چلیں ٹھیک ہو گیا ارشد محمود صاحب، شکریہ بتانے کا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں جی. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. احمد فاروق صاحب آگے چلیں. جی سر. سر آگے وہ آگے اپنا پیپر آپ کا میں نے ہاں یہ تو آپ نے یہ جو ہے یہ آپ نے اس کی صغیر کی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے اسم اعلیٰ وغیرہ لکھے. آگے چلتے ہیں. ثم بعثناہم لنعلم. چلیں ثم حرف عطف آگے
आसना फेल मादी है। ये जुमला फेलिया है या जुमला इसमिया है? हाँ? ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फेल से क्या इसम से? सुम्मा। ये इसम पे है, सुम्मा। सर आपका मुंह मोबाइल से पीछे हट जाता है, हमें आवाज नहीं आती। तो हिल जाता मेरा, वो निकल जाता जी। Anyhow, सुम्मा जो है ना, वो तो आपने लिखा हरफ आतफ है। जितने भी हाँ हरूफ जी, आते हैं ना शुरू में, हाँ उनको जी, तो माइनस करना होता है पहले ना, क्योंकि हमने देखना है ये इसम है या फेल है, हरफ नहीं देखना है। बिल्कुल शुरू में हमने आप पढ़ा था कि अरबी में 3 तरह के अल्फाज होते हैं, इसम, फेल, हरफ। तो फेलिया या इसमिया को अगर ढूंढना है तो हमने हरूफ को माइनस कर देना है, ठीक है? तो सुम्मा ठीक माइनस है। करें, बास ना हम, ये क्या है, ये फेल है या हर्फ है? आप अपना लिखा हुआ पढ़े ना, बस ना को आपने क्या लिखा है? फिर हमने उठाया उन्हें। नहीं, अरबी में नीचे बास ना के लिए क्या लिखा है आपने? मैं फेल मादी लिखा जी। फेल फेल मादी, मादी। ये फेल हाँ है, जी, जी जी, ठीक है? ठीक है। चलें आगे। अब 9:30 हो गए हैं, बस हाँ जी, अभी क्या प्लान है? क्योंकि अगर इसको करते रहें ये तो मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हो गया, काफ़ी है इतना। लेकिन काफी आपको काफी लोग तर तजवीज़ करें इसकी फॉर्मेट कोई। असल में अहमद फारूक साहब को जी ज़्यादा जी, इसलिए टाइम लगा कि वो ज़ाहिर है उनका अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो होपफुली जब दूसरे साथी पढ़ेंगे तो ज़रा स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो जी ये फॉर्मेट सही है? मैं बाकी लोगों से मशवरा कर रहा हूँ कि आया इस तरीके से चलना ठीक है या कोई और इसकी फॉर्मेट करें, या मतलब एक फॉर्मेट ये हो सकती है कि मतलब मैं चाह रहा था कि लोग खुद जो है ना वो अपने मुंह से बताएं। मतलब एक फॉर्मेट आसान थी कि मैं उसको गलतियां निकाल के जमा तफरीक को नंबर दे दूँ इतने, वो तो कोई तरीका नहीं है। मुझे अरशद महमूद चौधरी साहब ने बताया था कि वो एक ऑलरेडी कोर्स कर रहे थे, उसमें जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं ना, और वो साल से ज़्यादा हो रहा है कि खुद करना वो मिस कर रहे थे। वहाँ मल्टीपल चॉइस कह रहे थे क्वेश्चंस आ जाते थे, तो वो आसान होते हैं, उसमें टिक करना होता है। तो इससे इंटरेक्टिव ज्यादा बेहतर रहता है, इसमें ज्यादा लर्निंग है। ये जो आप फॉलो करें ठीक है। ये अच्छा, हमारे उस्ताद साहब ने लेकिन एक इसमें सर बहुत टाइम, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। मतलब ठीक है टाइम लर्निंग कंज्यूमिंग है, तो या है, तो लेकिन फिर इसमें हम लर्निंग ज्यादा है। लर्निंग ज्यादा है लर्निंग तो ना। बहुत है इसमें, लर्निंग तो बहुत है। और असल सर फिर वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाए ना तो वो बोरिंग हो जाता है। आप इसको ना डिवाइड कर दें। सपोज उन्होंने एक आयत ली, उसका किया, अगर वो 2 आयत आपस में मिल रही हैं तो 2 ले लें। तो जो आपने क्वेश्चन दिए फिर उसकी ग्रामर वहीं से पता चल जाता है कितने। तो आप हर स्टूडेंट्स को मीन जैसे क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट कराएं, हर स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन का करते जाएं, उस भी कर लें। और जो आपने उसको एक एक, उससे क्या होगा, अच्छा, सारे पार्टिसिपेट करेंगे ना जब, तो थोड़े हम होश में रहेंगे, जागे रहेंगे। वो अभी भी जागे हुए हैं, लेकिन जब आप लेसन ये का कह रही ड्यूरेशन हैं कि लॉन्ग हो जाता है ना आप तो थोड़ी सी आप मैं समझना चाह रहा हूँ इंडिविजुअली आपने सबको क्वेश्चन दिए। मिसिज आमर, आप ये सजेस्ट कर रही हैं यस सर। कि ये जो है तो अहमद फारूक साहब का काम, लेकिन बाकी लोगों से भी मैं एक एक करके सवाल करूं? सर सबको आपने 10 क्वेश्चन दिए हुए ना, तो सबको 10 आयात भी है, उनकी ग्रामर भी हाँ है, सब कुछ है। तो आप हर एक आयात लें, हर से। जैसे आज की क्लास में आप अगर सबसे एक एक ओ ले लेते अच्छा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, तो उससे क्या होता कि हमारी पार्टिसिपेशन हो जाती, हम क्वाइटली ओनली लिसनर ना रहते, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो आपका मतलब जाते। ये है और कि इस तरह हर एक से एक आयत लेके ना वो उसको किया जाता। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छी फॉर्मेट है। और ठीक अगर फर्ज फर्ज करें कुछ आयात आपस में इंटरलिंक भी हैं, अगर वो बताना चाहें दूसरी का भी थोड़ा, तो इट्स ओके। बट एक एक करके ऐसे हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिनको होमवर्क मिला है वो एक एक दे जाते हैं। आप एक एक क्वेश्चन, जैसे सबको 10 क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन आज इनसे ले लेते हैं, अहमद साहब से, फिर नेक्स्ट ऐसे करके सबसे, तो ईजी अच्छा, हो जाएगा। अदरवाइज एक ही बंदे की 1.5 आवर लग जाएगा, इट्स टू लॉन्ग। ठीक हो गया, ये भी फॉर्मेट सही है जी। बाकी कोई और अपने उस्ताद, हमारे उस्ताद साहब रिजवान साहब, उन्होंने क्या है
the format should be to ask one question from one student and then move to next. So in every class all تو بالکل وہی بات وہی کر رہے ہیں جو آپ نے کہی ہے مسز عامر. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک کوشچن یا ایک آیت ایک کولیگ سے لے لیں, پھر اگلے سے دوسری لے لیں, پھر ایوری باڈی جو ہے نا وہ پھر پارٹیسپیٹ کریں گے. چلیں آج اس کو پھر ادھر ہی کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نا اس کو اس فارمیٹ میں ہی لے کے چلیں گے. تو انشاءاللہ اس کو اس فارمیٹ میں لے کے چلیں گے کہ ایک ایک سوال اور ایک ایک آیت. تو آپ لوگ پھر سارے جو ہے نا وہ آپ لوگ پریپیئر کر لیں کہ پہلی آیت اور پہلا. احمد فاروق صاحب کے تو سارے کویشچن ہو گئے ہیں, تو ان کے کویشچن ہم اسکپ کر دیں گے, ان کی پہلی آیت بھی اسکپ کر دیں گے. تو باقی لوگوں سے پہلی آیت اور پہلا کویشچن, اور اگر ٹائم ہوا تو دوسری آیت اور دوسرا کویشچن بھی کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہلکا سا اس میں ہے. جی ارشد صاحب, جو ہم نے تو اپنی جو 10 آیات آپ نے دی تھی ان کو انالائز کیا ہے. بالکل. تو ابھی یہ جو آیات آپ نے دوسرے اسٹوڈنٹ کو دی ہیں اس کو سڈنلی انالائز کرنا تو نہیں ہم نے یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا ارشد صاحب. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 10 آیات اور 10 سوال میں سے پہلی آپ کی آیت اور پہلا سوال وہ آپ سے پوچھیں گے, پھر مسز عامر سے پہلی آیت اور پہلا سوال جو ان کو دیے ہیں وہ پوچھیں گے, ہر ایک سے ان کا ہی پوچھیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, دس از گڈ, دس از اوکے. اس کا یہ ہے کہ سب کی پارٹیسپیشن رہے گی. جی ٹھیک ہے سر, ایگریڈ. اور کوئی فاروق شہری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ابھی فارمیٹ ہے اس سے ٹائم تو بہت زیادہ لگ جائے گا, اور وہ پھر ایسے جیسے لسنر ہی ہیں, اور وہ بہت ساری چیزیں اگر ایک ہی بندہ کر رہا ہونا وہی بات ہے کہ لوز انٹرسٹ نہ, وہ بندے کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. کہ چلیں ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا بھی ایڈریس ہو گیا. اس کا یہی طریقہ کار اچھا ہے کہ آپ ایک ایک سوال ایک ایک آیت, جو ٹھیک ہے لوگوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے, یہ اس طرح ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ نا, اب تو میں فار ایگزامپل اگر میں نے کر لیا آیت نہیں آپ کو لکھ کے بھیج دی, لیکن پھر میں اس کی نا تھوڑی سی تیاری بھی کر کے آؤں کہ اگر میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے then I should be prepared to defend کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں I should know کہ بھائی یہ میرا ڈیفینس ہونا چاہیے. اور یہ نہ ہو آپ کہ میں ایسے ہی اٹھ کے آ جاؤں, تو اگر میں نیکسٹ ویک میں نے اس کو آج چھوڑ دیا, نیکسٹ ویک اس کو میں نے کچھ دیکھا نہیں, ہو سکتا مجھے کچھ سمجھ بھی نہ آئے کہ میں نے کیا لکھا تھا اور اس کو میں نے کیوں لکھا تھا. کیونکہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے نا, جس طرح میں نے اگر سوالوں کے جواب لکھے ہیں تو وہ پھر میں اس کی تیاری بھی کر کے ہوں کہ میں نے اس پہ جوابات بھی دینے. اور احمد فاروق صاحب کو میں نے بہت فارمیٹ اس سے تو ایزی ہو جائے گا. سوری سر, میں کہہ رہی ہوں جو سر نے ابھی کوشچن کیا شہری صاحب نے, اس سے تو یہ ایزی ہو جائے گا. جب ہم 1-1 کریں گے نا تو ہم اپنا فوکس ایک آیت پہ کریں گے. ہم نے لکھا ہوا ہے, کیونکہ جیسے میں نے ہفتہ ہو گیا کچھ کھولا نہیں, پر پھر بھی یاد ہے, لیکن جیسے ایک ایک کر کے کریں گے تو پھر وہ فوکس پورا اس آیت کے اوپر, اس کے ایک ایک ورڈ کے اوپر, اور پوری اس کی گرامر اور اس کا ہسٹورک جو بھی ہے وہ آ جائے گا. یہ زیادہ ایزی رہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو اظہار صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے, یہ ٹھیک ہے اس طرح فارمیٹ ایک ایک کر کے؟ اظہار صاحب جی سر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہتر ہے. وہ 2-3 لوگوں کے سوال رہ گئے, بس وہ پھر آپ فارورڈ کر دیں تاکہ وہ. ہاں وہ میں کر دیتا ہوں, وہ آپ کے بھی رہ گئے تو میں انشاءاللہ. ہاں جی آپ کے, اور جنہوں نے ابھی کچھ پورشن کمپلیٹ نہیں ہوا, کوئی حدیث رہ گئی یا یہ, ان کے پاس بھی ٹائم مل گیا کہ وہ کمپلیٹ کر لیں. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کو فریز آج کر دیتے, کیونکہ ابھی دیکھیں اب ہم نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا نا, تو اب جو چیزیں آپ لوگوں نے بھیج دی ہیں اس میں امینڈمنٹ نہ کریں. جو چیزیں رہ گئی ہیں نا وہ اس کو سبمٹ کریں. مثلا جیسے کسی کے کویسچنس ابھی میں نے نہیں بھیجے تو وہ کویسچنس کر لیں. تو جو چیزیں آپ نے سبمٹ کر دی اب اس کو امینڈمنٹ نہ کریں, ٹھیک ہے؟ تو سر اگر حدیث کو فور دی ٹائم بینگ اگر ہم تھوڑا سا اینڈ کر دیں اور آیات اور ان کے کوشچنز کو لیں اس فیز میں. چلیں ٹھیک ہے, ابھی مطلب اپریشیٹ ہاں حدیث کو اچھی سجیشن ہے سر, اچھی ہاں سجیشن. ہم مطلب سورہ کاف کو ختم کر کے پھر ہم احادیث کو لے لیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے.
اور ارشد چودھری صاحب ہم نے جانا ادھر ہی ہے, ہمارا جو اسٹاپ وہ بک والا ہی ہے. تو ہم نے اب بیسیکلی ہم سب میں ایکسرسائز کر رہے ہیں, اپنے برین جم کر رہے ہیں اپنا, تاکہ میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ میں ریئن اپنی ہے سر ایک یہ چھوٹی ساری چیز کو چھوڑ کے بڑی چیز اپنے گلے ڈال دی. وہ آسان ہونا تھا. ہر سوال پہ نا ارشد ملک کو یاد کیا جاتا تھا, یقین جاننے. ارشد چودھری صاحب, ارشد چودھری صاحب. لیکن دیکھیں یہ صحیح ہے, جنہوں نے سجیشن دی تھی وہ ارشد چودھری ہیں. ہاں بڑی لرننگ, اور بار بار آپ لیسن کو دیکھیں گے بار بار تو وہ یاد ہو جائے گا. اور لیکن اصل چیز تو ہم نے قرآن کو سمجھنا تھا نا, تو اس لحاظ سے جو ارشد چودھری صاحب نے ہماری یہ تھوڑا ڈائریکشن اسٹیئر کی ہے, دیٹ از بیسڈ آن ہز ایکسپیرینس اینڈ سجیشن, وہ بہت اچھا ہو گیا. لیکن ہم انشاءاللہ یہ کر کے ادھر ہی جائیں گے وہ کتاب کی طرف, تاکہ وہ جو فیئر ہے نا ہمارے ذہن سے وہ بھی نکلے. اور انشاءاللہ میں جب دوسرے کولیگس کے ساتھ یہ آیات کا کروں گا تو میں دیکھنے گا کہ وہ بڑی ڈیپ ہم چلے جائیں گے. مطلب ایک آیت میں 5 ٹکڑے ہیں, جو کچھ اسمی ہے, کوئی فعلی ہے, کوئی کچھ ہے. اور ان کو جب ہم پوری 100 آیات کو کریں گے نا تو انشاءاللہ اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ بہت آسان لگنا شروع ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے, جیسے آج ہم نے ایک آیت کو ذرا سا ٹچ کیا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کی ریوائز ہو گئی ہوں گی کہ جو یہ جملہ اسمیہ ہے اس میں مبتدا ہوتا ہے, اس میں خبر ہوتا ہے, دونوں مرفوع ہوتے ہیں, پھر اس میں متعلق بالخبر ہے, اس طرح فعلی ہے, ان کی پہچان کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, پہچان ہم نے اردو یا انگلش ٹرانسلیشن سے نہیں کرنی, عربی سے پہچان کرنی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی فعل آیا تو اس کے ساتھ اس کے باقی کمپوننٹس جو منیمم ریکوائرڈ ہیں وہ ہیں. اگر کوئی اسم آیا ہے تو اس کے ساتھ اگر خبر یا متعلق بالخبر آئی ہے تو چاہے وہ 2 لفظ ہوں 3 ہوں, وہ جملہ اسمیہ بنے گا یا فعلیہ بنے گا. چلیے جزاکم اللہ خیر دی, انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں اور یہی فارمیٹ پہ فالو کریں گے, 1 کویسچن 1 آیت اینڈ دین روٹیٹ کرتے جائیں گے ہر ایک. تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب اور بہت مسز شکریہ, عامر. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ سر. میں بڑا مشکور سے ہم نے آئی اپریشیٹ یور پیشنس اینڈ پیشنس آف دی پارٹیسپینٹس. ہم نے بڑا برداشت کیا مجھے. اوکے جی, اللہ حافظ. سر احمد صاحب آپ نے بہت اچھا کیا, بہت محنت کی آپ نے. جزاک اللہ سر. سر میری پہلی آیت بہت چھوٹی سی ہے, ہنالکا والی ہے, تو میں اس کے ساتھ ایڈ کر لوں دوسری؟ ہاں دوسری بہت کر چھوٹی لیں. سی ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ ایکچولی کی ہوئی ہے احمد صاحب, ہم نے وہ آگے کی ہوئی ہے ہنالکا والی, اگر آپ کو یاد ہو پوری ڈیٹیل میں کی تھی. جی ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے میں کہتی ہوں اس کی تو ہم نے آلریڈی کیا ہوا تو فائدہ نہیں, میں وہی بتاؤں تو اس سے اگلی ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی بس. چلیں ٹھیک ہے. اوکے, السلام علیکم. جزاک اللہ.